अजब तमाशा हो मैदान हश्र में बेदम, सब हूँ पेश खुदा और मैं रूबरू रसूल। तिलावत कलाम पाक से आगाज़ करते हैं। उड्डे जिन्ने शहबाज फिजा अंदर सब तो वक्त परवाज हुसैन दिए। उड्डे जिन्ने शहबाज फिजा अंदर सब तो वक्त परवाज हुसैन दिए। गुफ्तार किरदार ते हर एक शै वल्ला काबिल नाज हुसैन दिए। कारी जद भी कोई किरात करदा मैनू लगदा किरात हुसैन दिए। इंज ते हाकिम नमाज ने सब पढ़ दे, सब तो वखरी नमाज हुसैन दिए। आओ सामीने महफिल में इंतहाई अदब से मुतमिस हूँ कि अल्लाह पीर साहिब से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बबरकत कलाम की आयात की तिलावत की सआदत हासिल फरमाए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह। इन्नल्लाहा मअस साबिरीन। वला तक़ूलू लिमन युक़्तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून। वलनबलुवन्नकुम बिशैइन من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون صدق الله العظيم। अभी जो मैंने आया करीमा तिलावत करने का शर्फ हासिल किया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कलाम मजीद फुरक़ान हमीद पारा 2 के अंदर इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, कि ए ईमान वालो अल्लाह ताला से मदद तलब करो नमाज के ज़रिए और सब्र के ज़रिए। इन्नल्लाहा मअस साबिरीन,
بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ پھر ارشاد فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اور وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جائیں انہیں مردہ بھی گمان مت کرو، بل احیاء ولکن لا تشعرون، اور وہ لوگ زندہ ہیں تم ان کی زندگیوں کو نہیں سمجھ سکتے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ اللہ فرما رہا ہے کہ اے میرے بندو، ایمان والوں کو مخاطب کیا کہ جن کے اندر ایمان موجود ہے کہ میں تمہیں ضرور آزماؤں گا، کبھی خوف دے کر، غم دے کر، خوشی دے کر، کبھی رزق کے اندر برکت دے کر، کبھی اس میں سے تمہارے رزق کے اندر سے برکت اٹھا کر ہر طرح سے تمہیں آزماؤں گا، کبھی تمہارے مالوں کے اندر نقصان ڈال کر، کبھی برکت ڈال کر، کبھی تمہیں بیمار ہو جاؤ گے، کبھی تمہارا کوئی جانی نقصان ہو جائے گا، ہر طرح سے تمہیں ضرور آزماؤں گا۔ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ پھر فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور خوشخبری ہو ان لوگوں کو جو صبر کرتے ہیں۔ پھر آخر میں ارشاد فرمایا الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِیبَۃٌ، اور تم پر جو بھی مصیبت آتی ہے، تم پر جب کبھی کوئی بھی مصیبت آئے تو تم کہا کرو دل سے، زبان سے، قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ ہر چیز اللہ کی ہے اور اس کو اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ یہ وہ آیہ مقدسہ ہیں جن کو میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کی سعادت اور توفیق عطا فرمائے، آمین۔ خدا کا ذکر کرے اور ذکر مصطفیٰ نہ کرے، خدا کا ذکر کرے اور ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے۔ اور در رسول پہ ایسا کبھی نہیں دیکھا، در رسول پہ ایسا کبھی نہیں دیکھا، کوئی سوال کرے اور وہ عطا نہ کرے، کوئی سوال کرے اور وہ عطا نہ کرے۔ غم سبھی راہ تو تسکین میں ڈھل جاتے ہیں، بس جب کرم ہوتا ہے حالات بدل جاتے ہیں۔ کوئی مانگے تو صحیح ان کی دہائی دے کر، کوئی مانگے تو صحیح ان کی دہائی دے کر، عشق صادق ہو تو پتھر بھی پگھل جاتے ہیں، عشق صادق ہو تو پتھر بھی پگھل جاتے ہیں۔ اور پیارے آقا کوئی لمحہ بھی تیرے ذکر سے خالی نہ ہوا، میں تیرے بعد کسی در کا سوالی نہ ہوا، کوئی لمحہ بھی تیرے ذکر سے خالی نہ ہوا، میں تیرے بعد کسی در کا سوالی نہ ہوا۔ آقا تو ہی یثرب کو مدینے میں بدلنے والا، تیرے جیسا تو کسی شہر کا والی نہ ہوا۔ اور ہر حسین حسن محمد سے ہے خیرات کا طالب، کوئی چہرہ بھی تیرے جیسا جمالی نہ ہوا، اور کوئی پیدا نہ ہوا تیرے مؤذن جیسا، کوئی پیدا نہ ہوا تیرے مؤذن جیسا۔ میرے عرب شریف دے جانورگا پیدا صاحب جمال نہیں ہو سکتا، بلکہ سارے زمانے دے شاعراں دا ایڈا سونا خیال نہیں ہو سکتا، او دا ثانی کل کائنات اندر کوئی مائدہ لال نہیں ہو سکتا۔ میرے آقا دی گل تے ایک پاسے پیدا دوجا بھی لال نہیں ہو سکتا۔ آقا کوئی پیدا نہ ہوا تیرے مؤذن جیسا، پھر اذانوں میں کبھی سوز بلالی نہ ہوا۔ میں نے ہر دور کی تاریخ میں جھانکا فخری، کوئی انسان بھی محمد سا مثالی نہ ہوا، کوئی انسان بھی میرے آقا سا مثالی نہ ہوا۔ ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا، بندے تو مل ہی جائیں گے پر مولا نہ ملے گا۔ تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی یہ محمد، ثانی تو بڑی چیز ہے سایہ نہ ملے گا۔ سر سے لے کر پاؤں تک
تنویر ہی تنویر ہے، اور گفتگو سرکار کی قرآن کی تفسیر ہے۔ ارے سوچتی تو ہوگی دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر کہ وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے۔ نگاہ برق نہیں چہرہ آفتاب نہیں، نگاہ برق نہیں نگاہ برق نہیں چہرہ آفتاب نہیں، وہ آدمی ہے مگر دیکھنے کتاب نہیں۔ بنا کے آپ کو خالق بھی پیار سے مولا، میرا جواب تو ہے تیرا جواب نہیں۔ آخری گرہ پڑھ رہا ہوں کہ جو آستان سے تیرے لو لگائے بیٹھے ہیں، تاجدار گولڑا فرماتے ہیں جو آستان سے تیرے لو لگائے بیٹھے ہیں، قسم خدا کی زمانے پہ چھائے بیٹھے ہیں۔ جو آسمان سے تیرے لو لگائے بیٹھے ہیں، قسم خدا کی زمانے پہ چھائے بیٹھے ہیں۔ یہ ایک ہم ہیں کہ اپنوں کے دل نہ جیت سکے، وہ دشمنوں کو بھی اپنا بنائے بیٹھے ہیں۔ یہ ایک ہم ہیں کہ اپنوں کے دل نہ جیت سکے، وہ دشمنوں کو بھی اپنا بنائے بیٹھے ہیں۔ نصیر ہم میں تو اپنوں سے کوئی بات نہیں، کرم ہے ان کا جو اپنا بنائے بیٹھے ہیں، کرم ہے ان کا جو اپنا بنائے بیٹھے ہیں۔ اور پوچھو یزید سے کہ تیرا راج کہاں ہے، پوچھو یزید سے کہ تیرا راج کہاں ہے، وہ خون میں ڈوبا تیرا تاج کہاں ہے۔ زندہ ہے حسین ابن علی زندہ رہے گا، زندہ ہے حسین ابن علی زندہ رہے گا۔ لعنت کے سوا ذکر تیرا آج کہاں ہے، لعنت کے سوا ذکر تیرا آج کہاں ہے۔ اور آج بڑے حامی اس کے جاگ اٹھے ہیں جو اس کا دفاع کرتے ہیں۔ شاعر نے بڑے خوبصورت منظر کشی کی، کہا یہی ہے امر مسلم یزید لعنتی ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت نے بھی آپ کو ملعون فرمایا، آپ نے فرمایا یہ لعنتی ہے، فاسق ہے، فاجر ہے، لیکن آج اس کے دفاع کرنے والے بڑا اٹھ گئے ہیں۔ شاعر نے کہا یہی ہے امر مسلم یزید لعنتی ہے، اور اس کا چاہنے والا مزید لعنتی ہے۔ یہی ہے امر مسلم یزید لعنتی ہے، اور اس کا چاہنے والا مزید لعنتی ہے۔ ہے جتنا دور کوئی پنجتن کے در سے، ہے جتنا دور کوئی پنجتن کے در سے، یہ جان لو کہ وہ اتنا شدید لعنتی ہے، یہ جان لو کہ وہ اتنا شدید لعنتی ہے۔ اور ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ لعین اعظم بھڑکنا اتنا، بانٹ لیتے ہیں وقت اپنا، اتبا شیبہ ولید تیرے، ایک شہ مشرقین میرا، خدا کی لعنت تیرا مقدر، خدا کی رحمت نصیب میرا، مجھے منظور ہے یہ سودا، یزید تیرا حسین میرا، مجھے منظور ہے یہ سودا، یزید تیرا حسین میرا۔ بس نبی کا لخت جگر نور عین پیدا کر، علی کا چاند زہرا کا چین پیدا کر، تیرے یزید سے لاکھوں یزید ہیں موجود، میرے حسین سا کوئی حسین پیدا کر۔ آؤ سامعین محفل انہی عظیم بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے لیے میں انتہائی ملتمس ہوں، ادب سے ملتمس ہوں، محترم محمد اسلم قادری صاحب آپ تشریف لائیں گے، ذکر شہدائے کربلا فرمائیں گے، آپ محبت سے نعرے کا جواب دیں، نعرے تکبیر۔ سوزو گداز میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ اسی تسلسل کو آگے لے کے چلنا ہے، حضرت صاحب کا حکم ہے، حضور کی پیاری بیٹی لخت جگر آپ کی بارگاہ میں حاضری پیش کرنی ہے، آپ نے محبت سے ساتھ شامل رہنا ہے، کوئی لب کوئی زبان خاموش نہ رہے، ایک مرتبہ بلند آواز سے کہیے ذرا سبحان اللہ۔ سبحان اللہ کا مطلب ہے اللہ پاک ہے، اللہ پاک ہے، ہم نہ بھی کہیں وہ پھر بھی پاک ہے، مگر جب ہم بار بار اس کو پکاریں گے مالک تو پاک ہے، تو پاک ہے، تو پاک ہے، اس کا اجر یہ ملے گا وہ ہمیں گناہوں سے پاک کر دے گا۔ سارے کے لیے سبحان اللہ۔ اور بڑی معروف بات ہے، بابا فرید سے کسی نے پوچھا کہ بابا جی بتائیے اس وقت رب کیا کر رہا ہے؟ بابا جی فرماتے ہیں رب اس وقت فرید فرید کر رہا ہے، فرید فرید کر رہا ہے۔ پوچھا بابا جی آپ کے پاس دلیل کیا ہے؟ آپ کس طرح کہتے ہیں کہ رب اس وقت فرید فرید کر رہا ہے؟ کہا کہ تم نے رب کا قرآن نہیں پڑھا، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ تم بندوں کی جماعت میں بیٹھ
بیٹھ کے میرا ذکر کرو گے میں اس سے اعلیٰ جماعت میں بیٹھ کے تمہارا ذکر کروں گا۔ آپ سبحان اللہ کی صدائیں اور ذکر میں شامل رہیے۔ میں ایک کلام سیدہ پاک کی بارگاہ میں حاضری پیش کرتے ہوئے تسلسل کو آگے لیے چلوں گا۔ سبھی صحابہ کا معمول ہے حضور کی بارگاہ میں آتے ہی کوئی بات کہنا ہوتی، سب سے پہلے جو جملہ اصحاب کے منہ سے نکلتا، سب سے پہلے عرض کرتے فداک امی و ابی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہوں، میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہوں۔ مگر جس ہستی کا ذکر میں کرنے جا رہا ہوں، جب میرے آقا کی پیاری بیٹی سیدہ کائنات تشریف لاتی، تیرے اور میرے نجبان آقا اٹھ کے استقبال کے لیے کھڑے ہوتے، ماتھا چومتے، یہ فرماتے فداک امی و ابی یا فاطمہ، اے فاطمہ تجھ پہ میرے ماں باپ قربان ہوں، میرے ماں باپ قربان ہوں۔ اس عظیم ہستی کا ذکر کون؟ زہرا، سیدہ، عابدہ، ساجدہ، طیبہ، طاہرہ، حافظہ، قاریہ، میرے نبی کی عظیم بیٹی سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا، سیدہ شبیر و شبر دی امی زہرا، شبیر و شبر دی امی زہرا، نبی دے گھر وچ آئی زہرا، خدا نو سجدے کرن دی خاطر رات منگ دی یہ لمبی زہرا، اور رات سجدے کریں دے گزری کدی نہ رج کے ہے سمی زہرا، تیرے فاقے تے مقدہ صدقہ میں کھانا شافی تے دمی زہرا، پردے دھیاں نے کجن والی سیدہ زینب دی امی زہرا، خضر دی عرضی قبول کرنا ہے تیرے بچیاں دا کمی زہرا، ہے تیرے بچیاں دا کمی زہرا، حیا کے ماتھے کا تاج زہرا، ارے کیسی حیا میرے آقا کے حیات ظاہری کے آخری ایام ہیں، حضور بیماری کی حالت میں بستر پہ تشریف فرما ہے، دروازے پہ دستک ہوتی ہے، سیدہ پوچھتی ہیں کون؟ جواب آتا ہے مسافر ہوں، آپ کے بابا سے ملنا ہے، آپ کہتی ہیں بابا بیمار ہیں، چلا جا کل آنا، چلے جاتا ہے، دوسرا دن ہوا پھر آیا، پھر دستک دی، اجازت مانگی، سیدہ پھر فرماتی ہیں بابا بیمار ہیں کل آنا، پھر چلے جاتا ہے، تیسرا دن ہوا پھر آیا، پھر دستک دے کے اجازت مانگی، سیدہ پھر فرماتی ہے بابا بیمار ہے کل آنا، میرے آقا پوچھتے ہیں بیٹی تجھے پتا ہے کون ہے؟ آپ کہتی بابا کوئی مسافر ہے، آواز سے دور کا لگتا ہے، مدینے کا نہیں لگتا۔ میرے آقا نے جو جواب دیا سن کے حضور کی آنکھ سے محبت رکھنے والا سبحان اللہ کی صدائیں سی بلند کرے، در و دیوار گونج اٹھے، میرے آقا نے کہا بیٹی یہ مسافر نہیں ہے، یہ تو وہ ہے جو ماؤں سے جگر گوشے چھین لیتا ہے، اجازت نہیں مانگتا، بیویوں سے سہاگ چھین لیتا ہے، اجازت نہیں مانگتا، اولاد سے ماں باپ چھین لیتا ہے، اجازت نہیں مانگتا، کہا بیٹی یہ مسافر نہیں ہے، یہ اسرائیل موت کا فرشتہ ہے جو ایک بار آ جائے واپس نہیں جاتا، بیٹی تیرے پردے کا حیا کر رہا اس لیے اندر نہیں آ رہا۔ سواری اماں حوا کی آئے گی کوئی آواز نہیں آئے گی، سواری اماں زلیخا کی آئے گی کوئی آواز نہیں آئے گی، المختصر ایک سواری آئے گی، حشر کے لوگوں کو ندا آئے گی، اپنی نگاہوں کو جھکا لو، محمد کی بیٹی فاطمہ کی سواری آئے گی۔
کھڑے ہو گئے حضور کھڑے ہو گئے حضور اس اس نو نو تعظیم آنکھاں کہ یا میں پیار سیدہ ہوے گا حکم حشر نو نظرہ جھکا دو ہوے گا حکم حشر نو نظرہ جھکا دو بابندی لے کے آ گئی دستار فاطمہ سردار جو بھی منگنائی تے فاطمہ تو منگ مختار کل دی بیٹی مختار فاطمہ ارے حیا کے ماتھے کا تاج زہرا وفا پرستی کی لاج زہرا مقام خون حسین یہ ہے کرے گی جنت پہ راج زہرا کرے گی جنت پہ راج زہرا جب سے محفل شروع ہوئی ہے آپ ذکر حسین سن رہے ہیں میری جھولی میں اس سے آسان اور اس سے بڑا جملہ نہیں ہے ارے کون حسین ہوئے جیب خالی ہاتھ نہ تلی بولے ہوئے جیب خالی ہاتھ نہ تلی بولے جدا جد شاخ کو ہوئے کدوں کوئی کلی بولے خدا کی قسم تیرا میرا بولنا کمال نہیں کیونکہ جسم دے نال سر ہوئے بولے ہر کوئی ناصر اب کمال کیا ہے کمال سن کے تیرے ہاتھ نیچے نہ رہے تیری زبان خاموش نہ رہے جسم دے نال سر ہوئے بولے ہر کوئی ناصر بنا درد اگر بولے ہاتھ اٹھا کے بول بنا درد اگر بولے اے حسین ابن علی بنا درد اگر بولے بنا درد اگر بولے اے حسین ابن علی بولے حسین ابن علی بولے ارے سر حسین ہے نیزے پہ سر حسین ہے نیزے پہ تلاوت قرآن جاری ہے سر حسین ہے نیزے پہ تلاوت قرآن جاری ہے یزید سوچ میں گم ہے کہ پھر کٹا کیا ہے یزید سوچ میں گم ہے یزید سوچ میں گم ہے کچھ لوگ سوچتے رہ گئے کچھ لوگ سوچتے رہ گئے کہ میں نے کہا کیا ہے میں مصرع دوبارہ پڑھا ہر بندہ بولے سر حسین ہے نیزے پہ سر حسین ہے نیزے پہ تلاوت قرآن جاری ہے یزید سوچ میں گم ہے کہ پھر کٹا کیا ہے ارے یزید سوچ میں گم ہے کہ پھر کٹا کیا ہے ارے پھر تم نہ کہو قسم دے نال سر ہوئے بولے ہر کوئی ناصر بنا درد اگر بولے اے حسین ابن علی بولے علی بولے ارے تیرے دل پہ کیسی گرا پڑی تیرے دل پہ کیسی گرا پڑی تجھے اس سے اتنا حسد ہے کیوں جو نبی کی آنکھ کا نور ہے جو علی کی روح کا چین ہے کبھی جانت اپنے خمیر میں کبھی پونچھ اپنے ضمیر سے وہ جو مٹ گیا وہ یزید تھا جو نہ مٹ سکا وہ حسین ہے جو نہ مٹ سکا وہ حسین ہے ارے مقام خون حسین یہ ہے کرے کی جنت پہ راج زہرا کرے کی جنت پہ راج زہرا کسی بھی بیٹی کو نہ ملے گا کسی بھی بیٹی کو نہ ملے گا ملا ہے تجھ کو جو تاج زہرا کسی بھی بیٹی کو نہ ملے گا ملا ہے تجھ کو جو تاج زہرا زمانے بھر میں جو بڑھ رہا ہے زمانے بھر میں جو بڑھ رہا ہے جو امیر بیٹھا ہے بے شک نہ بولے جو در زہرا کا فقیر بیٹھا ہے جملہ سن کے سبحان اللہ ضرور بولے زمانے بھر میں جو بڑھ رہا ہے وہ تیرے گھر کا اناج زہرا وہ تیرے گھر کا اناج زہرا ارے رزق دیتے ہیں مال دیتے ہیں حسرت دل نکال دیتے ہیں پھر ہم نے آزی کسی سے کیوں مانگے ارے ہمیں تو سب کچھ سیدہ زہرا کے لال دیتے ہیں زمانے بھر میں جو بڑھ رہا ہے وہ تیرے گھر کا اناج زہرا پھر جو تیرے شوہر سے بغض رکھے حسین کی اماں جو تیرے شوہر سے بغض رکھے مریض ہے لا علاج زہرا ہم بغض والے نے
نہیں، الحمدللہ عشق والے بیٹھے ہیں. عاشقوں کی نشانی بتاتا ہوں، پھر جس کا من چاہے بولے، جس کا من چاہے نہ بولے. علی کا عشق مقدر سنوار دیتا ہے، علی کا عشق مقدر سنوار دیتا ہے. علی کا بغض تو چہرہ بگاڑ دیتا ہے. تو علی کے ذکر کو بدنام سمجھ اے منکر، علی تو وہ ہے جو ایک ہاتھ سے خیبر اکھاڑ دیتا ہے. علی تو وہ ہے جو ایک ہاتھ سے خیبر اکھاڑ دیتا ہے. اور جسے علی کی ولایت کا اعتراف نہیں، ارے لاکھ سجدے کرے ایک گناہ معاف نہیں. ہو دل میں بغض علی اور بدن پہ ہو احرام، تیرے نصیب کے چکر ہے کوئی طواف نہیں. 1.25 لاکھ صحابہ کے مجمع میں میرے آقا نے صحابہ کو حکم دیا رکو. صحابہ رکے، اونٹوں کی مسند لگائی گئی، اونٹوں کا سٹیج بنایا گیا. میرے آقا نے مولا کائنات کو اوپر چڑھایا، ہاتھ کو پکڑا، فضا میں بلند کیا، کہا من کنت مولا فہذا علی مولا. کہا جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے. ہاتھ پھڑ کے نبی نے آنکھیں ہنسی، ہاتھ پھڑ کے نبی نے آنکھیں ہنسی. من کنت مولا نہ بھولنا، پاوے ساری دنیا بھول جانا، ایک نعرہ حیدر نہ بھولنا، نعرہ حیدری حیدری. ایک ہاتھ آقا کی سنت کے لیے، ایک علی کے لیے، دونوں ہاتھ اٹھا کے علی علی کہنا ہے. بولو من کنت مولا، من کنت مولا، من کنت مولا. نبی نے بولا میں جس کا مولا میں اس کا مولا. تفسیر قرآن کی، تنویر ایمان کی، طیب بی طاہر، حسنین دوالی، زہرا شوہر، جوہر ہی جوہر، دم مست قلندر، میرے دل دے اندر میرا پیر پکارے، میرا پیر پکارے. میرا خواجہ بولے، میرا خواجہ بولے، میرا داتا بولے، پھر تم بھی بولو، آواز نکالو. سانو جان تو پیارا سڑ سبدا نارا، سڑ سبدا نارا. یا شاہ مردہ، یا شیر یزدہ، یا شاہ مردہ، یا شیر یزدہ. دیوانے تیرے، مستانے تیرے، یہ بول رہے ہیں، لب کھول رہے ہیں. حسنین دا صدقہ آج بردے جھولی، آج کوئی نہ جاوے تیرے در تو خالی. سچا خلیفہ ہم سب کا وظیفہ، پنجدار پتری 1.25 لاکھ نعرہ ہے. جو تیرے شوہر سے بغض رکھے، حسین کی اماں جو تیرے شوہر سے بغض رکھے، مریض ہے لا علاج زہرا. ارے میرا پیغام ہے جب تک علی دلوں میں بسایا نہ جائے گا، جب تک علی دلوں میں بسایا نہ جائے گا. بڑا پرفتن دور آ گیا ہے. الحمدللہ سنی وہ ہیں جو صحابہ کا بھی احترام کرتے ہیں، آل رسول کا بھی احترام کرتے ہیں. جب تک علی دلوں میں بسایا نہ جائے گا، خلد بری کی راہ کو پایا نہ جائے گا. جب تک علی دلوں میں بسایا نہ جائے گا، خلد بری کی راہ کو پایا نہ جائے گا. نیزے پہ چڑھ کے کہنے لگا مرتضیٰ کا لال، یہ سر علی کا ہے یہ جھکایا نہ جائے گا. ایسے بھی ہاتھ اٹھا کے لہرا کے کہیے ذرا، یہ سر علی کا ہے یہ جھکایا نہ جائے گا. یہ سر علی کا ہے یہ جھکایا نہ جائے گا. اور جب تک ہمارے سر پہ ہے حسین کا کرم. اب آپ 2 قدم ذرا آگے ہو جائیں، پیچھے مہمان آ رہے، آگے ہو جائیں اور شیر سماعت کیجئے. نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. پھر پڑھ رہا ہوں تسلسل جو ٹوٹا تھا ذرا جڑ جائے کہ جب تک علی دلوں میں بسایا نہ جائے گا، خلد بری کی راہ کو پایا نہ جائے گا. نیزے پہ چڑھ کے کہنے لگا مرتضیٰ کا لال، یہ سر علی کا ہے یہ جھکایا نہ جائے گا. یہ سر علی کا ہے. یہ سر علی کا کیسے ہے؟ ذرا مصرع سمجھ لیجئے گا، میں اختتام کی طرف آ رہا ہوں. یہ سر علی کا ہے یہ جھکایا نہ جائے گا. کیونکہ علی صرف خود ہی اعلیٰ نہیں ہے، علی کا مطلب ہے اعلیٰ.
علی صرف خود اعلیٰ نہیں بلکہ علی کا حسن بھی علی ہے، علی کا حسین بھی علی ہے، علی کا اکبر بھی علی ہے، علی کی زینب بھی علی ہے، علی کا اصغر بھی علی ہے۔ امام علی اصغر کی شان میں مصرع سماعت کیجئے، علی اصغر بھی اعلیٰ کیسے ہے، علی اصغر بھی اعلیٰ کیسے ہے۔ جب امام علی مقام نے علی اصغر کے لیے پانی مانگا، ایک لعین نے تیر مارا، وہ حلق سے پار ہو گیا، مگر آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ ہے، آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ ہے۔ میں نے عرض کی مولا تیر حلق سے پار، چہرے پہ مسکراہٹ، وجہ کیا ہے؟ فرماتے تمثیل میں اس ماں کی کلی کون کہے گا، اصغر کو ولی ابن ولی کون کہے گا؟ یہ سوچ کے کھایا ہے تیر کو ہنس کے میدان میں رویا تو علی کون کہے گا؟ ارے یہ سوچ کے کھایا ہے، یہ سوچ کے کھایا ہے، اس تیر کو ہنس کے میدان میں رویا تو علی کون کہے گا؟ یہ سر علی کا ہے، یہ سر علی کا ہے، یہ جھکایا سارے شام اگر وہ نہ جائے گا، یہ سر علی کا ہے، یہ جھکایا نہ جائے گا، کیونکہ ہے اور بھی کردار میں حیدر کے سوا، ہے علی اور بھی کردار میں حیدر کے سوا، فاطمہ کوئی نہیں بنت پیمبر کے سوا، کس کی جرت ہے کہ رکھے دوش پیمبر پہ قدم، کس کی جرت ہے کہ رکھے دوش پیمبر پہ قدم، تیرے شوہر کے علاوہ تیرے بچوں کے سوا، تیرے شوہر کے علاوہ تیرے بچوں کے سوا، یہ سر علی کا ہے، یہ جھکایا نہ جائے گا۔ اور جب تک ہمارے سر پہ ہے عباس کا کرم، جب تک ہمارے سر پہ ہے عباس کا کرم، ہم کو یزیدیت سے ڈرایا نہ جائے گا، ہم کو یزیدیت سے ڈرایا نہ جائے گا۔ نور خدا کی روشنی پھیلی ہے چار سو، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ جو تیرے شوہر سے بغض رکھے مریض ہے لا علاج زہرا، جو ہوگی تیرے قدم کی مٹی ہم سب کے سر کا ہے تاج زہرا۔ بیدم یہی تو پانچ ہیں مقصود کائنات، خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی۔ حضرت بہلول آپ کے پاس ایک شخص آ گیا، کہتا مجھے بتائیے علی کون ہے، مجھے بتائیے سمجھائیے علی کون ہے۔ آپ دانا تھے، مجذوب حالت میں رہتے تھے، آپ نے کہا کل آنا ہے اور ایک کولی لے کے آئے، کل آنا ہے اور ایک کولی لے کے آئے۔ وہ پہلی دیکھتا تھا، مجذوب حالت میں آپ رہتے تھے، تو وہ سوچ میں پڑ گیا، خیر اب ٹائم دے دیا گیا تھا، اگلے دن آیا کولی لے کے آ گیا۔ تو دریا کے کنارے آپ تشریف فرما تھے، کہا یہ سارا جو دریا ہے اسے اس کولی میں ڈالو، یہ سارا دریا جو ہے اسے اس کولی میں ڈالو۔ وہ پھر اور حیران ہو گیا اپنے اندر، حضور اتنا دریا اتنا پانی کولی میں کیسے آئے، اتنا پانی کولی میں کیسے آئے؟ آپ نے فرمایا جب اتنا دریا اتنا پانی کولی میں نہیں آ سکتا تو علی تیرے دماغ میں کیسے آ سکتا ہے؟ علی تیرے اتنے سے دماغ میں کیسے آ سکتا ہے؟ بس آخری مصرع دل میں جگہ دیجئے گا، صاحب نقش پیمبر سا کوئی ڈھونڈ کے لا، گھر تو ممکن ہی نہیں ڈر سا کوئی ڈھونڈ کے لا، ایک پل کی نہیں صدیوں کی اجازت ہے تجھے، تو علی چھوڑ قلندر سا کوئی ڈھونڈ کے لا۔ ہر دور میں کوشش تو بڑی کی گئی لیکن قطرے کے مقدر میں سمندر نہیں آتا، حیدر کو سمجھ پائے گی کیسے یہ دنیا کی سمجھ میں تو قلندر نہیں آتا۔ میں آپ کے محبت برے ناروں میں متلس ہوں، محترم محمد اسلم قادری صاحب حاضری پیش کریں گے، اسلم قادری صاحب حاضری کا نذرانہ پیش کریں گے، خوبصورت پڑھتے ہیں، پہلے ایک جھلک ہم نے سن لی، آپ مزید سے بات کرتے ہیں، آپ محبت سے ذرا نعرہ بلند کریں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ ہوتا ہے کرم جوان محمد کا شریک ہوتا ہے، اور لاکھ بگڑا ہوا کام ٹھیک ہوتا ہے، کرم جوان محمد کا شریک ہوتا ہے، اور لاکھ بگڑا ہوا کام ٹھیک ہوتا ہے۔ درود آل محمد کی یہ فضیلت ہے کہ لا شریک بھی اس میں شریک ہوتا ہے، اور اوگن ہار نکمہ بے سمجھ سا میں بختہ مکر
نو جلدہ سے مار چھڑیا میں مسکین کسے قبولے آنا دساں قیمے نو ہر ایک یار چھڑیا پھر بوہا سیدہ دا مل کے بہ گیا میں جدوں ہر ایک نے دودکار چھڑیا سجن صدقے حضور دی یاد تو میں ایکو نظر ماری پھڑ کے تار چھڑیا بارگاہ حسن کائنات میں حاضری کا نظرانہ پیش کرنے کے لیے ایک اور خوبصورت آواز آپ کی سماعتوں کے حوالے محترم محمد وقار قادری صاحب آپ تشریف لائیں گے کریم لجپال آقا کی بارگاہ میں حاضری کا نظرانہ پیش کرنے کی سعادت حاصل فرمائیں گے آپ محبت سے نعرے کا جواب دیں نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے رسالت نعرے حیدری سیدی مرشدی بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا علیکہ وصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں سر آئینہ سنتے ہیں تو سے دیوار سنتے ہیں پڑھتے ہو جو تم نماز تو پھر مانو حسین زندہ ہے بلند آواز سے حسین کے نانا کی بارگاہ میں درود شریف کا نذرانہ پیش فرمائیں صلی اللہ السلام علیکہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیکہ یا پوچھیں گے سبھی حشر میں کہ سرکار سبھی حشر میں سرکار کہاں ہے سرکار پکاریں گے گناہگار کہاں ہے سرکار پکاریں گے گناہگار کہاں ہے سرکار پکاریں گے گناہگار کہاں اور قبلہ اہل بیت سے محبت رکھنے والوں کے بالخصوص یہ تحفہ میں پیش کر رہا ہوں سماعت کریں پروانہ جنت لیے
پروانہ جنت لیے ڈھونڈیں گے فرشتے پروانہ جنت لیے ڈھونڈیں گے فرشتے پروانہ جنت لیے برد محشر ڈھونڈیں گے فرشتے اولاد محمد کے وفادار کہاں ہیں اولاد پیمبر کے وفادار کہاں ہیں محبوب یگانہ محبوب یگانہ محبوب یگانہ بابا بی زہرا دا حسنین دنا کل ایمان آرائے حیدری بابا زہرا دا حسنین دنا بابا سیدہ دا حسنین دنا چلو سلام کریں چلو سلام کریں اس کے آستانے کو حسین پال کے جس نے دیا زمانے کو وہ پائے زہرا دا حسنین دنا بابا زہرا دا حسنین دنا چلو سلام کریں سلام کریں اس کے چلو سلام کریں ایسے آستانے کو حسین پال کے جس نے دیا زمانے کو وہ زہرا دا حسنین دنا ناپاک زبانوں پہ یہ نام نہیں سکتا کون سا بابا زہرا دا حسنین دنا جینا اناد رتبہ جینا اناد رتبہ میں کو پتہ ہے سارا جینا اناد رتبہ میں کو پتہ ہے سارا جنت حسین سائیں دی اضافی جگیر گئے بابا زہرا دا حسنین دنا جن پہ صدقہ صداقت پہ صدقہ حرام ہے جن پہ صدقہ حرام ہے عارف جن پہ صدقہ حرام ہے عارف وہ بھی زہرا کا صدقہ کھاتے ہیں بابا سیدہ دا حسنین دنا شوم کر لنگر زہرا
لنگر زہرا کو اٹھا لیتے ہیں، چوم کر لنگر سیدہ کو اٹھا لیتے ہیں، یہ وہ صدقہ ہے جو سادات بھی کھا لیتے ہیں، کیونکہ بابا زہرا دا حسنین دا نانائے، بابا سیدہ دا حسنین مینو غم نہیں زوال دا، مینو غم نہیں زوال دا، میں تیرے نوکر ہاں زہرا دیا لالا۔ جیرا نوکر بیٹھا ہے دو ہاتھ لہرا کے ہر بندہ کہہ دے میں تیرے نوکر ہاں، میں تیرے نوکر ہاں زہرا دیا لالا، میں تیرے نوکر ہاں زہرا دیا لالا۔ جو ماحول بن گیا اسی مناسبت سے میں کلام پیش کرنے لگا ہوں کہ سبحان اللہ، آپ سب کے دل کی بات۔ ہاں دل بے چین نو چین دلو رے، دل بے چین نو چین دلو رے، دل بے چین نو چین دلو رے، سانو میم تین دلو رے، دل بے چین نو چین دلو رے، دل بے چین نو چین دلو رے، سانو میم تین دلو رے، دل بے چین نو چین دلو رے۔ بڑا ہی قابل گو شیر کے سبحان اللہ کہ تینو ہونے یزید مبارک، تینو ہونے یزید مبارک، سانو حسن حسین دلو رے، سانو حسن حسین دلو رے، سانو حسن حسین دلو رے، سانو میم تین دلو رے، دل بے چین نو چین دلو رے، جنت تینو سبحان اللہ سبحان اللہ، جنت تینو جان دے آگے، جنت تینو جان دے آگے، جنت تینو جان دے آگے، شاید کہہ رہے جنت تینو جان دے آگے، بس حیدر دے سین دلو رے، بس حیدر 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 حیدر، دونوں ہاتھوں کے لہرا کے ہر بندہ حیدر 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 حیدر، نعرہ حیدری
اس حیدر دے سین دلو رے سانو میم تین دلو رے حشر دیارے نبیاں کہنا حشر دیارے نبیاں کہنا اج شاہ سکلین دلو رے اج شاہ سکلین دلو رے سانو میم تین دلو رے دل بے چین نو چین دلو رے جو قبلہ پیر صاحب کو اور میرے پیر صاحب کو بڑی پسندیدہ لگتی تھی میں وہ پیش کر رہا ہوں سماعت کریں اس کے چند اشعار اس کے بعد قبلہ پیر صاحب نے جس طرح حکم فرمایا اسنا میری آپ ہے مکمل حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے میں بے قرار ہوں میرا قرار آپ سے ہے آپ سے ہے سیاہ نہ تو اس میں میرا کمال ہے نہ یہ فلسفہ ہے شعور کا مجھ کو رکھتے ہے وہ نگاہ ہمیں یہ کرم ہے میرے حضور کا سیاہ کار ہوا لجپال پریت نو توڑ دینے لجپال پریت نو توڑ دینے جدی باں پھر لے پھر چھوڑ دینے سیاہ کار ہوا مت گئے کملی والے عزیشانہ مہربانہ بڑے کرم کمائے نی بھلا ہوئے ککھاں وچ سن رول دے وقت میرے ہوئے سائیاں ہر کے لکھ بنایا ہی بھلا ہوئے پتہ سارا سرکار نو کی دیا دا
کے اے باتیں پایا بلا ہوئے سے آکار کا بری ندامت گئے قسم خدا کی یہ میرا وقار آپ سے ہے قسم خدا کی یہ میرا وقار آپ سے ہے میں بے قرار ہوں میرا قرار آپ سے ہے حضور میری تو ساری اور سرکار جب اپنے منگتے پہ اپنے غلام پہ کرم کرتے ہیں پھر اس کے عیب گناہ کچھ نہیں دیکھتے کرم کرتے رہتے ہیں وہ کیسے کرم ہوتا ہے کیسے کرم ہوتا ہے کہاں وہ عرض مدینہ 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 کہاں وہ عرض مدینہ کہاں میری ہستی اجیاد مدینہ آمدائے رج رج کے میں نو روڑ دیو لوکی کھلا دہار پرونے نے میں نو ہجوہ دہار پروڑ دیو کعبے دا دوارہ کی آنکھاں تیبہ دا نظارہ کی آنکھاں اوتھے درد سنائے جاندے نے ایتھے درد ونڈائے جاندے کہاں وہ عرض مدینہ کہاں میری ہستی حضور کا غلام حضور کے در کے سامنے کھڑا ہوا ہے اور سرکار سے التجا کر رہا ہے کہ حضور کہاں یہ عرض مدینہ کہاں میری ہستی لیکن یہ حاضری کا شرف بار بار آپ سے ہے میں بے قرار ہوں میرا قرار آپ سے ہے حضور میری تو ساری منقبت مولا حسین کے دو اشعار اس کے بعد ہاں سنے کون قصائے درد دل سنے کون قصائے درد دل میرا گاؤں گسار چلا گیا سنے کون قصائے درد دل میرا گاؤں گسار چلا گیا جسے آشناؤں کا پاس تھا وہ وفا شیار چلا گیا
وہی بز میں ہے وہی دور میں ہے وہی عاشقوں کا ہجوم ہے وہی بز میں ہے وہی دور میں ہے وہی عاشقوں کا ہجوم ہے وہی عاشقوں کا ہجوم ہے کمی تو بس میرے چاند کی ہے کمی تو بس میرے شیخ کی جو تہے مزار چلا گیا سیکھوں تے سیکھوں تے مکھن پکوانا تے ڈاڈایو کھاتا میں بچڑے دے کے اصغر دے کے اکبر دے کے دین بچانا سخی حسین دا کام صاحب کو انتہائی احسن انداز میں بازوق انداز میں حاضری پیش کرنے کی سعادت حاصل فرما رہے تھے اللہ پاک سوز و گداز میں مزید برکتیں وسعتیں نصیب فرمائے اسی تسلسل کو مجھے آگے لے کے چلنا ہے امام عالی مقام کی بارگاہ میں ایک کلام کے چند اشعار پیش کرتے ہوئے اگلے ثنا خان کو دعوت سخن دوں گا چونکہ آج کا موضوع ذکر شہدائے کربلا ہے اسی موضوع کی مناسبت سے کلام توحید کی چاہت ہے تو پھر کرب و بلا چل توحید کی چاہت ہے تو پھر کرب و بلا چل ورنہ یہ کلی دل کی کھلی ہے نہ کھلے گی توحید کی چاہت ہے تو پھر کرب و بلا چل ورنہ یہ کلی دل کی کھلی ہے نہ کھلے گی مسجد کی صفوں سے کبھی مقتل کی طرف دیکھ توحید تو شبیر کے سجدے میں ملے گی مسجد کی صفوں سے کبھی مقتل کی طرف دیکھ توحید تو شبیر کے سجدے میں ملے گی اور وہ دل ہی کیا کہ جس میں سمویا نہیں حسین وہ دل ہی کیا کہ جس میں سمویا نہیں حسین بس بہتر ہے وہ کہ جس نے ہے کھویا نہیں حسین وہ دل ہی کیا کہ جس میں سمویا نہیں حسین بس بہتر ہے وہ کہ جس نے ہے کھویا نہیں حسین مجھ سے میرے حسین کا نہ پوچھ حوصلہ ارے مجھ سے میرے حسین کا نہ پوچھ حوصلہ کتنے زخم لگے مگر رویا نہیں حسین کتنے زخم لگے مگر رویا نہیں حسین حاکم ردائے دین پہ کوئی داغ تو دکھا جس کو لہو سے اپنے ہے دھویا نہیں حسین حاکم ردائے دین پہ کوئی داغ تو دکھا جس کو لہو سے اپنے ہے دھویا نہیں حسین اور نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے مجھے پتہ ہے حاضری ہوتی رہتی ہے جو ذوق اور یہ کبھی ممبر رسول پہ بیٹھ کے میں نے نہ کبھی جھوٹی خوشامد کسی کی ہے نہ کبھی جھوٹی تعریف کی ہے لیکن یہاں سارا بازوق مجمع بیٹھا ہے اور جب بھی پڑھتے ہیں ذکر چھیڑتے ہیں تو ایسے بچے بڑے اس طرح ذوق کا مظاہرہ کرتے ہیں بڑی بڑی محفلوں میں یہ ذوق نہیں ملتا اور یہ جو مصرے میں پڑھنے جا رہا ہوں نا بہت کم میں پڑھتا ہوں کیونکہ کہتے ہیں کہ لفظانہ ملک کوئی پاند ہے تو وہاں پڑھنے کا لطف آتا ہے جہاں آگے بھی سمجھنے والے بیٹھے ہوں آپ سمجھ کے سبحان اللہ کہیے گا ذکر حسین میں شامل رہیے گا نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے جہان عزم وفا کا پیکر خیرت کا مرکز جنوں کا محور جمال زہرا جلال حیدر ضمیر انسان نصیر داور زمین کا دل آسمان کا یاور تیار صبر و رضا کا دل بر جبین انسانیت کا جھومر عرب کا صحرا عجم کا زیور حسین تصویر انبیاء ہے سارے کہیے نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے حسین ایمان کی جستجو ہے حسین یزدان کی آبرو ہے
حسین تنہا تھا کربلا میں، حسین کا ذکر چار سو ہے، فرات کی نبض رک گئی ہے، حسین مصروف گفتگو ہے۔ ارے منہ سے ایک بار لگا لیتے جو مولا پانی، دشت غربت میں نہ یوں ٹھوکرے کھاتا پانی۔ کون کہتا ہے کہ شبیر کو پانی نہ ملا، در حقیقت لبے شبیر کو ترسا پانی۔ ارے چھپتا پھرتا ہے زمین کی تہوں کے نیچے، میرے حسین سے ہے شرمندہ پانی، میرے حسین سے ہے، میرے حسین سے ہے شرمندہ پانی۔ اور سیلاب دیکھتا ہوں تو آتا ہے یہ خیال، ارے سیلاب دیکھتا ہوں تو آتا ہے یہ خیال کہ پانی بھٹک رہا ہے تلاش حسین میں، کہ پانی بھٹک رہا ہے۔ یا علی، پانی بھٹک رہا ہے، پانی بھٹک رہا ہے تلاش حسین میں۔ وقار بھائی اللہ محبتوں کو سلامت رکھے۔ 9 محرم کی رات ہے، مولا علی کا غلام ہے ظافر جی، یہ امام علی مقام کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، آ کے کہتا ہے حضور خدمت کا موقع دیجئے، آپ ایک بار کہیے میں نہر فرات کا رخ آپ کی طرف موڑ دیتا ہوں، بس ایک بار کی اجازت چاہیے۔ توجہ طلب جملہ ہے، ظافر جی مولا علی کا غلام ہے، آ کے مولا حسین سے اجازت مانگتا ہے، حضور ایک بار اجازت دیں، نہر فرات کا رخ میں خیموں کی طرف موڑ دیتا ہوں۔ میرے حسین نے کہا تم کس نہر کی بات کرتے ہو؟ آپ مسلح اٹھا کے جن کو دکھاتے ہیں، کہا ہمارا مسلح اٹھاؤ، مسلح اٹھاتا ہے، دیکھتا ہے نیچے پانی بہ رہا ہے، کہا ہم پانی کے محتاج نہیں ہیں، ہم تو خدا کی رضا میں راضی ہیں، خدا کی رضا میں راضی ہیں۔ ارے فرات کی نبض رک گئی ہے، حسین مصروف گفتگو ہے، جہاں غلاموں سے اٹ گیا ہے، حسین شاید لہو لہو ہے۔ ارے باغ فردوس میں جو ہر سمت لم یزنی لکھا ہے، ڈالی ڈالی پہ محمد و علی لکھا ہے، سبز پتوں پہ حسن اور کلی پہ زہرا، سرخ پھولوں پہ حسین ابن علی لکھا ہے۔ حسین ابن علی لکھا ہے، جہاں غلاموں سے اٹ گیا ہے، حسین شاید لہو لہو ہے۔ حسین کا حوصلہ نہ پوچھو، حسین لٹ کر بھی سرخرو ہے، نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے۔ حسین بکھرا ہوا قلندر، حسین بکھرا ہوا سمندر، حسین بستے دلوں سے آگے، حسین اجڑے دلوں کے اندر، خدا کی بخشش ہی خیم ازن ہے حسین کی سلطنت کے اندر۔ حسین داتا، حسین راجہ، حسین بدون، حسین سندر، حسین آکاش کا رشی ہے، حسین دھرتی کی آتما ہے۔ نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے، نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے۔ ارے حسین سیرت ہے مصطفیٰ کی، حسین محنت ہے فاطمہ کی، حسین محور شجاعتوں کا، حسین مولائیوں کی دھڑکنیں، حسین رحمت کی انتہا ہے۔ نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے، اور حسین خالق کو اتنا بایا، یہ بول اٹھا جہان سارا، حسین وہ ہے کہ جس کے باعث ہے نام زندہ خدا تمہارا۔ حسین مشکل کشا نگینا، حسین صبر و رضا کا سینہ، یزید نفرت کی ایک دلدل، حسین عشق کی انتہا ہے۔ نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے، نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے۔ اور جب وقت شہادت قریب آیا، جب وقت شہادت، وقت اصل قریب آیا، مولا حسین نے 72 تن قربان کیے، پھر خود قربانی کے لیے حاضر ہوتے ہیں۔ آپ کا سر اقدس جدا کر دیا گیا، جبریل بے چینی کے عالم میں بار بار آتے ہیں، بار بار جاتے ہیں، بار بار آتے ہیں، بار بار جاتے ہیں۔ شاعر نے ترجمانی کی، کہا سورج ابھی نہ جا تو حد مشرقین سے، سورج ابھی نہ جا تو حد مشرقین سے۔ علامہ اقبال نے فرمایا خودی کو کر بلند
اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. ارے الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں لیکن الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں لیکن ملا کی رضا اور ہے مجاہد کی رضا اور ملا کی رضا اور ہے مجاہد کی رضا اور. میں نے عرض کی کائنات میں وہ بندہ کون ہے جسے خدا خود کہہ رہا ہے کہ بتا تیری رضا کیا ہے. کہا کربلا کے میدان میں 72 تن قربان کر کے سجدہ کرنے والا وہ حسین ہے جسے رب کہہ رہا ہے بتا تیری رضا کیا ہے. ارے سورج ابھی نہ جا تو حدے مشرقین سے جبریل ایک پل کو ٹھہر تو بھی چین سے. اے موت سانس روک زمانے قیام کر خدا مصروف گفتگو ہے خدا خود حسین سے مصروف گفتگو ہے خدا خود حسین سے. اور آخری گرا پڑھوں گا. یہاں میں علی مقام کا سر اقدس جدا ہوا. یہاں سے قافلے چلے آپ کے سر اقدس کو نیزے پہ بلند کیا گیا. یزید کے دربار میں پہنچے وہاں انہوں نے جشن منایا ڈھول بجائے تالیاں پیٹی فتح کا جشن منایا. علی کی علی بیٹی سیدہ زینب سے رہا نہ گیا. آپ نے یزید کے دربار میں کھڑے ہو کے خطبہ دیا. شاید نے 6 مصروں میں ترجمانی کی. آپ نے کہا فتح کا جشن منا رہے ہو اے یزید سر اٹھا کے دیکھ ذرا. یزید کا تخت ہے وہ نیچے ہے جس کو فتح کا جشن منا رہے ہیں اور جس سر کو کاٹا ہے وہ سر بلند ہے وہ نیزے کی نوک پہ پھر بھی بلند ہے. علی کی علی بیٹی نے خطبہ دیا. کہا حق سے بھی گیا حق کو چھپانے کے لیے تو. ارے حق سے بھی گیا حق کو چھپانے کے لیے تو. راہ بھول گیا راہ سے ہٹانے کے لیے تو. در در پہ جھکا اس کو جھکانے کے لیے تو. اے یزید خود مٹنے لگا اس کو مٹانے کے لیے تو. لیتا ہے خراج اس کا ہنر آج بھی تجھ سے. ارے اونچا ہے وہ سر دیکھ لے آج بھی تجھ سے. اونچا ہے وہ سر دیکھ لے آج بھی تجھ سے. تاجدار گولڑا کا قلم تڑپا. آپ نے کہا ہر کان میں رس گھول رہے ہوں جیسے جبریل زباں کھول رہے ہوں جیسے. دربار دمشق میں زینب کا وہ خطاب منبر پہ علی بول رہے ہوں جیسے منبر پہ علی بول رہے ہوں جیسے. بس رات کوئی نہیں شب معراج ورگی منظر کوئی نہیں کعبہ حسین ورگا. نقطہ چینیاں نقطیاں نو جنم دیتا اونجتے گین بھی لگدا کین ورگا. نہیں کوئی ماں نبی دی ماں ورگی پتر کوئی نہیں شاہ ثقلین ورگا. اس ماں دا جگرا ویکھنا سر جنہیں واریا پتر حسین ورگا جنہیں واریا پتر حسین ورگا. اور چونکہ جیسے ہی آپ کی ولادت ہوئی اسی وقت خبریں مل گئی. بلکہ یہاں تک میں نے پڑھا ہے کہ آپ کی ولادت سے 300 سال پہلے آسمان پہ سیاہی کے ساتھ سخرت کے ساتھ ایک شیر لکھا گیا. آپ کی ولادت سے 300 سال پہلے کشف المحجوب میں یہ بات موجود ہے. امام حسین کی ولادت سے 300 سال پہلے آسمان دنیا پہ سرخی کے ساتھ یہ شیر لکھا گیا. کیا اولاد محمد کو ذبح کرنے والے حسین کو ذبح کرنے والے کیا قیامت کے دن حضور سے بخشش مانگ سکیں گے شفاعت مانگ سکیں گے؟ جیسے کہ آپ کی ولادت ہوئی ویسے ہی حکم آپ پہنچا کہ آپ کے نواسے کو شہید کر دیا جائے گا. تو میرے آقا نے اسی کے مطابق تیاری کی. آخری جملے دل میں جگہ دیجئے گا. آپ نے اسی طرح تیاری کروائی. حضور نے فرمایا کہا نبی نے حسین ہر دم ہماری نظروں میں شام رکھنا. کہا نبی نے حسین ہر دم ہماری نظروں میں شام رکھنا. جو تم نے ہم کو زبان دی ہے تو پاس پھر یہ زبان رکھنا. اور اے حسین سنوں گا آ کر تیری تلاوت. قرآن پڑھنا تو ایسے پڑھنا جو چاہے سردی جدا ہو تن سے زبان پہ جاری قرآن رکھنا. اور جو وقت آئے حسین تجھ پہ پھر سخا میں کمی نہ کرنا. نہ گھر میں رکھنا چھپا کے اصغر نہ پاس اکبر جوان رکھنا. نہ گھر میں رکھنا چھپا کے اصغر نہ پاس اکبر جوان رکھنا. اور جب وہ وقت آیا جس کی سرکار نے تیاریاں کروائی امام حسین ننھے علی اصغر کے لاشے کو ہاتھوں پہ اٹھائے کہتے ہیں اے نانا ویکھ لو آ کے نواسے دی سخاوت نو
اے نانا ویکھ لو آ کے نواسے دی سخاوت نو تسی اکبر دا پوچھ دے ہو میں اصغر بھی لٹا بیٹھا تسی اکبر دا پوچھ دے ہو میں اصغر بھی لٹا بیٹھا یزید نقشہ جور و جفا بناتا ہے حسین اس پہ خط کربلا بناتا ہے یزید آج بھی بنتے ہیں لوگ کوشش سے حسین خود نہیں بنتا خدا بناتا ہے وفاق و ناز ہے جس پہ اسے عباس کہتے ہیں وفاق و ناز ہے جس پہ اسے عباس کہتے ہیں لگے جو ثانی حیدر اسے عباس کہتے ہیں علم پتھر پہ جو گاڑے اسے کہتے ہیں ہم حیدر علم پانی پہ جو گاڑے اسے عباس کہتے ہیں غازی عباس دے نام تے ذرا دونوں ہاتھ چاہ کے بولو ایک بار سبحان اللہ علم پتھر پہ جو گاڑے اسے کہتے ہیں ہم حیدر علم پانی پہ جو گاڑے اسے عباس کہتے ہیں کرب و بلا کے دشت میں ابن علی کے پاس جتنے لوازمات تھے سب ساتھ دے دیے خیرات اپنے ہاتھ سے دیتا ہے ہر سخی عباس وہ سخی ہے کہ ہاتھ دے دیے عباس وہ سخی ہے کہ ہاتھ دے دیے بارگاہ حسن کائنات میں حاضری کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے میں انتہائی ادب سے ملتمس ہوں محترم محمد تنویر حسین چشتی صاحب آپ تشریف لائیں گے کریم آقا کی بارگاہ میں حاضری کا نذرانہ پیش کریں گے آپ محبت سے نعرے کا جواب دیں نعرے تکبیر اونچا بولیے نعرے رسالت نعرے رسالت نعرے حیدری نعرے حیدری نعرے تحقیق آستانہ عالیہ دیول شریف اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سامعین جناب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ٹائم کو دیکھتے ہوئے حاضری کو مقصود کر کے انشاءاللہ تعالیٰ حافظ صاحب کے حوالے محبت سے زیادہ درود پاک کا نذرانہ پیش کیجیے گا صلی اللہ علیہ یا رسول وسلم علیکہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ یا محمد نگاہ کرم کیجئے یا محمد نگاہ کرم کیجئے ہم غریبوں کے دن بھی سنور جائیں گے آپ ہی کا سہارا ہے یا مصطفیٰ آپ ہی کا سہارا ہے یا مصطفیٰ گر سہارا نہ دو گے تو مر جائیں گے یا محمد نگاہ کرم کیجئے حق نے تخلیق فرمائے کون و مکان آپ ہی کے لیے سرور دو جہاں حق نے تخلیق فرمائے کون و مکان آپ ہی کے لیے سرور دو جہاں آپ کا واسطہ دے کے مانگیں گے جو آپ کا واسطہ دے کے مانگیں گے جو ان کے دامن مرادوں سے بھر جائیں گے یا محمد نگاہ کرم کیجئے کرم کیجئے کرم کیجئے
کلمے دے وارثانو میرا سلام ہووے کلمے دے وارثانو میرا سلام ہووے جنت دے مالکانو ساڈا سلام ہووے جنت دے مالکانو ساڈا سلام ہووے اور ہویا جینے آمی کربل دی ریت اتے ہویا نے جیڑی آمی کربل دی ریت اتے ہونا تلاوتانو ساڈا سلام ہووے ہونا تلاوتانو ساڈا سلام ہووے پاویں نہ منگیا پانی پاویں نہ لبیا پانی شکوا ذرا نہ کیتا پاویں نہ لبیا پانی شکوا ذرا نہ کیتا کربل دے سیدانو ساڈا سلام ہووے کلمے دے وارثانو ساڈا سلام ہووے ماشاءاللہ سبحان اللہ کلمے دے حسین تیری عظیم ہستی حسین تیری مثال کوئی نہیں حسین تیری عظیم ہستی حسین تیری مثال کوئی نہیں حسین تیرے خیال ورگا کسے نو آیا خیال کوئی نہیں حسین تیری عظیم ہستی حسین تیری مثال کوئی نہیں حسین تیرے خیال ورگا کسے نو آیا خیال کوئی نہیں حسین تمہیں وفا دا مرکز حسین تمہیں صبر دا سہرا رسول نبیاں دا فخر کردہ حسین میرا رسول نبیاں دا فخر کردہ حسین میرا حسین رب کمال تو ہے تیرے تو ود کے کمال کوئی نہیں حسین تیرا ہی حوصلہ ہے لٹا کے سب کچھ ملال کوئی نہیں حسین تیرا ہی حوصلہ ہے لٹا کے سب کچھ ملال کوئی نہیں ذکر رسالت مآب کے لیے میں انتہائی ادب سے ملتمس ہوں حافظ محمد طاہر قادری صاحب تشریف لائیں گے حاضری کا نظرانہ پیش کرنے کی سعادت حاصل فرمائیں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ اسی مجرم ہاں گل صاف کریں دے پہ ہاں کل بدیاں تے کل جرماں دا اعتراف کریں دے پہ ہاں آئی یار آواز مدینے چوں انصاف کرے دے پہ ہاں ساڈی آل دا حاکم نو کرے
تائیوں معاف کریں دے پیہاں ساڑی آل دا حاکم نوکرے تائیوں معاف کریں دے پیہاں بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ مقدرہ والا پڑھ لے صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ کہ رات کوئی نہیں شب معراج ورگی رات کوئی نہیں شب معراج ورگی کہ منظر کوئی نہیں کعبہ قوسین ورگا کہ نقطہ چینیا نقطے نو جنم دتیا انجتے عین بھی لگ دائے غین ورگا کہ کوئی ماں نہیں نبی دی ماں ورگی کہ پتر کوئی نہیں شاہ سکلین ورگا اس ماں دا جگرا ویکھ ناصر او جنے وارے پتر حسین ورگا جنے وارے پتر حسین ورگا سب مل کے پڑھئے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ دل سونے نل لا بیٹھا دل سونے نل لا بیٹھا دل سونے نل لا بیٹھا اپنی بات بنا بیٹھا دل سونے نل لا بیٹھا دل سونے نل لا بیٹھا اپنی بات بنا بیٹھا دل سونے نل سونے ورگا کوئی نہیں میرا سونے ورگا کوئی نہیں میرا میں دنیا نو ازما بیٹھا وا دنیا نو ازما بیٹھا وا دنیا نو ازما بیٹھا وا اپنی بات بنا بیٹھا وا دل سونے نل اور آج کی محفل کے حوالے سے کہ آوے گا شان والا آوے گا شان والا آوے گا شان والا میں محفل نات سجا بیٹھا وا محفل نات سجا بیٹھا وا اپنی بات بنا بیٹھا وا دل سونے نل لا بیٹھا وا اپنی بات بنا بیٹھا اور جیوے حسنے حسین دی جوڑی جیوے حسن حسین دی جوڑی میں پیاری نام نال پا
بیٹھا وا پیارے نال پا بیٹھا وا اپنی بات بنا بیٹھا وا دل سونے نال یہ میرے دل کی بات نہیں بلکہ ہر صاحب ایمان کے دل کی بات ہے کہ سیدہ پاک نے ٹکر پایا زہرا پاک نے ٹکر پایا میں اپنی نسل رجا بیٹھا وا اپنی نسل رجا بیٹھا وا اپنی بات بنا بیٹھا وا دل سونے نال لا بیٹھا وا دل سونے نال حضور کا عاشق مدینہ پاک جاتا ہے تو وہ گنبد خضرا کے سامنے بیٹھ جاتا ہے دو زانوں ہو کر اور دل ہی دل میں سوچتا ہے تو شاعر نے اس کی ترجمانی کی ہے کہ ایتھوں ہی لبنا ایتھوں ہی لبنا ایتھوں ہی لبنا ایتھوں ہی لبنا تائیوں بے پرواہ بیٹھا وا تائیوں بے پرواہ بیٹھا وا اپنی بات بنا بیٹھا وا دل سونے نال لا بیٹھا وا دل سونے نال کافی شیر کہ ماریاں نو گل نل لاوے ماریاں نو گل نل لاوے ماریاں نو گل نل لاوے خدا دی قسمیں میں خود آپ گواہ بیٹھا وا خود میں آپ گواہ بیٹھا وا اپنی بات بنا بیٹھا وا دل سونے نال لا